میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ویرک فارما کا اور اپنے سارے میرے ساتھ میرے رسپیکٹڈ ممبرز بیٹھے ہیں، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ، میرے دوست اور بھائی، ان کا کہ انہوں نے وقت نکالا، اور اس کے بعد آپ سب دوستوں کا، پریس کلب کے سارے ساتھیوں کا کہ وہ ہماری دعوت میں تشریف لائے، کیونکہ یہ پبلک کاز ہے اور پبلک کاز کے لیے ہی سارا کچھ یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہمارا آ رہا ہے سلسلہ کہ ہم ہر سال پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور جس میں دل کی بیماریوں کے متعلق کوئی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کی آگاہی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شارٹلی میں ورلڈ ہارٹ ڈے کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے سلسلے میں بتاتا جاؤں کہ ورلڈ ہارٹ ڈے پوری دنیا میں ایک ہی دن منایا جاتا ہے، پوری آل اوور دی گلوب، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، ایوری ویئر۔ یہ شروع ہوا تھا 1997 سے لے کر 1999 میں، جب اینٹونی بائس ہی واز دی پریزیڈنٹ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن، تو انہوں نے اس کا آئیڈیا دیا کہ دنیا میں جو ہارٹ ڈیزیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جائے، پبلک کو بتایا جائے، پبلک کو آگاہ کیا جائے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں اور ان کو کنٹرول کر کے اس ڈیزیز میں کمی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ پچھلے 25 سال میں یہ بیماری اتنی شدت سے اور اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ اب یہ دنیا میں نمبر 1 کلر ہے۔ دنیا میں یہ اس وقت ہارٹ اٹیک از دی نمبر 1 کلر آف ہیومن بینگ۔ دنیا میں سب سے زیادہ اموات لاسٹ ایئر 19.5 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں ورلڈ اوور، تقریباً آپ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ کے قریب جو لوگ ہارٹ اور ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس میں سے 80% ایسے تھے، 80% ڈیتھ ایسی تھی جو پریونٹیبل تھی، جن کو روکا جا سکتا تھا، جن سے بچا جا سکتا تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنے واضح احکامات ہیں کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری کائنات کی زندگی بچائی۔ پھر کہا گیا ہے کہ آپ زندگی آپ کی امانت ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ جو علم والے ہیں وہ دوسروں کو علم تقسیم کریں۔ یہ سارے احکامات ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو ورلڈ ہارٹ ڈے 2000 میں پہلا ورلڈ ہارٹ ڈے منایا گیا، اس وقت تھا کہ لاسٹ سنڈے آف سپٹمبر، بعد میں پھر یہ ڈیٹ چینج ہو گئی، انہوں نے کہا 29 سپٹمبر ہر سال ورلڈ ہارٹ ڈے ہوگا اور پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوگا۔ تو یہ پوری گلوب میں ایک ہی دن منایا، اس کا ایک ہی تھیم ہوتا ہے، ایک اس کا نعرہ ہوتا ہے اور ایک ہی اس کا سلوگن ہوتا ہے جو پوری دنیا میں دیا جاتا ہے۔ اس دفعہ کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ یوز ہارٹ فار ایوری ہارٹ، مطلب اپنا دل استعمال کریں ہر دل کے لیے۔ مطلب اس کا میں بتاتا ہوں اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو نا اپنا دل استعمال کریں، یوز یور ہارٹ، اپنا دل کیسے استعمال کرنا ہے وہ۔ اگر آپ یہ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن جس کا ہیڈ آفس یورپ میں امریکہ میں ہے، اگر آپ اس کی تھیم دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سارے احکامات ہیں وہ جو ہمیں آلریڈی دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کرج کے ساتھ کام کریں، صحیح بولیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگوں سے اچھے طریقے سے کمیونٹی بیس ریلیشن قائم کریں، اور یہ جو اچھائی کا پیغام ہے اس میں پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو یہ جو سارے احکامات ہیں ہماری دین میں پہلے دیے جا چکے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پورشن کیا تھا؟ پہلا تو نا ایکٹ ود کریج، ود آنیسٹی اور سارا کچھ جو میں نے بتایا۔ دوسرا پورشن اس کا ہے فار ہارٹ، یوز یور ہارٹ فار ہارٹ۔ تو ہارٹ اس کے آگے 3 پلر ہے۔ 3 پلر کون سے ہیں؟ ایک ہے انسانیت، ہیومینٹی، دوسرا کیا ہے نیچر، قدرت، اور تیسرا کیا ہے آپ خود۔ تو اپنا دل استعمال کریں یا اپنی ذہانت استعمال کریں یا اپنی عقل استعمال کریں، کس طریقے سے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو سیو کرنا ہے۔ اور 3 چیزوں کو کیسے سیو کرنا ہے؟ ایک تو انسانیت آگے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے عوامل کیا ہیں، ہارٹ اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے ہم اپنے خاندان کو، اپنے پیاروں کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں۔ شوگر کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں ہیں، لوگوں نے، ہر بندے نے اپنا اپنا لیول مقرر کیا ہوا۔ اب جس پیشنٹ سے پوچھ لیں، میرے ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان سب کا تجربہ یہی ہے، یہی کہیں گے، مجھے وہ سیکنڈ کریں گے، پوچھتے ہیں پہلے جی شوگر ہے؟ ہاں جی ہے۔ کتنی رہتی ہے؟ ٹھیک رہتی ہے، شکر الحمدللہ ٹھیک رہتی ہے۔ یار کتنی رہتی ہے؟ نہیں جی ٹھیک رہتی ہے۔ کتنی رہتی ہے؟ بس جی 200 تو رہتی ہے، 200 سے گھٹ رہتی ہے۔ یار کتنی ہونی چاہیے ہے؟ نہیں جی وہ بس 150 200 ہونی چاہیے۔ نہیں یار 150 200 کو چھوڑو، ہونی کتنی چاہیے؟ آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے کتنی بتایا تھا کتنی ہونی چاہیے؟ نہیں انہوں نے تو 110 120 بتایا تھا۔ میں کہتا ہوں میری بات سنو،
آپ نہ فروٹ لینے گئے ہو، سبزی لینے گئے ہو، آپ نے 110 کی سبزی خریدی ہے، اس کو 200 روپیہ دے کے آتے ہو کبھی ہوا کہ آپ خواتین سے پوچھتا ہوں کہ آپ سوٹ لینے گئی ہیں، آپ کا 1100 کا سوٹ ہے، 2000 دے کے کبھی آئی ہیں اس کو دکاندار، آپ 1100 کا تو 500 میں لے کے آتی ہیں، اور اپنی شوگر جو ہے آپ نے 110 کی بجائے آپ نے 200 پہ فٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لیکن آپ کا شوگر کا لیول شوگر کا مریضوں کے لیے 100 سے کم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ 100 سے کم ہوگا تو شوگر کم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. شوگر کی اپر لمٹ ہی 100 ہے، 70 سے لے کر 100 تک، 70 سے لے کر 70 ملی گرام سے لے کر 100 ملی گرام تک. یہ آپ ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ شوگر کی لمٹ کتنی ہے. اگر شوگر 70 سے کم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں شوگر لو ہوتی ہے. 70 سے لے کر 100 تک یہ نارمل شوگر کی رینج ہے فاسٹنگ ناشتے سے پہلے ایک شوگر کے مریض کے لیے. جیسے شوگر 101 ہو جائے گی آپ گرے ایریا میں آ جائیں گے، اور اگر 126 سے اوپر چلی جائے گی تو آپ پکے ٹھکے شوگر کا مریض بن گئے. تو اس لیے 100 سے لے کر 125 تک کی شوگر ہے وہ گرے ایریا ہے، اور اس سے آپ نے ڈائٹ کنٹرول اور ایکسرسائز کر کے بچنا ہے. اور 126 سے اوپر پکی شوگر ہے، اس لیے یہ اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر 140 سے کم ہونی چاہیے. یہ 2 فگرز آپ کو مسٹ ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے شوگر کے مریض کو کہ میں نے شوگر میری کتنی ہونی چاہیے، اور وہ شوگر اس نے کنٹرول کرنی. اگر بندہ انسولین لے رہا ہے تو وہ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے. سمپل طریقہ ہے کہ ہر 2 دن کے بعد 2 یونٹ بڑھاتا جائے جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہوتا. دوسرا مسئلہ بلڈ پریشر کا، یہی حال بلڈ پریشر کے ساتھ ہوتا ہے. پوچھتے ہیں بلڈ پریشر کتنا جی؟ کنٹرول ہے. بلڈ پریشر کتنا ہے؟ کنٹرول ہے. یہ کتنا رہتا ہے؟ باجی 150 رہتا ہے. اب ان سے پوچھیے یار کتنا ہونا چاہیے؟ نہیں جی 150 ٹھیک ہے گا، اب ساڈا تو رہتے 150 ہوگا، یا ہمیں 200 رہتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر واقعی کچھ نہیں کہتا، اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، خاموش کھاتا. اور 17 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں، 17 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں لاسٹ ایئر اس وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے. 2.5 بلین لوگ اس وقت تقریباً بلڈ پریشر کا شکار ہیں. پاکستان کا نیکسٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 40 کے اوپر 45 کے اوپر 70% پاپولیشن ہیپیٹنس ہے. ابھی جب بات ہو رہی تھی کہ وہ دل کی، خون کی نالیاں، بلکہ پورے بدن کی، تو ان کی چھوٹی سی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے نہر سے وہ نکلتے نا جی موگے، اگر وہ موگے کچے ہوں تو ان میں گارا پھنس جائے گا، اگر وہ سموتھ ہوں گے تو گارا پھنسے گا نہیں. اور سموتھ کیسے ہوں گے کہ اس میں جس پیشنٹ کو شوگر ہے اس کے بھی وہ موگے کچے ہوں گے، جو سگریٹ پیتا ہے اس کے بھی کچے، جس کو بلڈ پریشر ہے اس کے بھی کچے. یعنی وہ اندر والی جو لیئر ہے اینڈوتھیلیم وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے وہ موگا کچا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو یہ جیسے پروفیسر نے بتایا، ویسے تو جیسے انہوں نے فرمایا اس کے بعد کچھ کہنا ایسے ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایز اے پارٹ آف دا ٹیم چونکہ مجھے حکم کیا گیا کہ میں نے بھی کچھ عرض کرنا ہے، تو ایک تو عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ موقع پکے رکھنے ہیں، کچے نہیں کرنے. دوسری بات، سٹریس آج کے دور کا بہت اہم فیکٹر ہے ہر قسم کی بیماریوں میں، ریلیشن شپ کی ڈسٹربنسز میں. آپ لوگ میڈیا سے ماشاءاللہ بیلونگ کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کا ایکسپوجر بہت ہے. سٹریس کو اگر غور کریں تو ریلیشن شپ بریکیج جو فیملیز میں ہو رہی ہے پہلے کی نسبت کتنی زیادہ ہے، ٹالرنس کتنی کم ہو چکی ہے، کاروباری حالات لوگوں کے کس طرح سے ڈسٹرب ہوئے. یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نہ صرف ہارٹ کو، بلکہ دل تو ایک چھوٹا سا عضو ہے نا جی، لیکن منبع ہے. باقی جتنے اعضاء ہیں، اعضائے رئیسہ، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کم سے کم ہو. بیماری ہونے سے پہلے رکا جائے، جیسے سر نے بات کی تھی سیلاب آنے سے پہلے اس کا تدبیر کی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہے اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. دوسری بھی ہیں، ہارٹ کی ڈیزیزز بھی ہیں. اور اسی طرح جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گاڑیوں کے دھوئیں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں بیماریوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ ہارٹ کی ڈیزیزز بھی بڑھ رہی ہیں.
میں صرف اینڈ پہ ایک کمنٹ دوں گا کہ اگر ہم اپنے پارک کو زیادہ آباد کریں تو ہمارے ہاسپٹلز میں رش کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم واک کریں اور یہ ہمارے جو رسک فیکٹرز ہیں شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اسی طرح دل کی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی. اور دوسرے نمبر پہ گورنمنٹ کو کچھ مطلب ایکشن لینا چاہیے جو جنک فوڈ کے اوپر, ان کے اوپر کوئی ٹیکسیشنز آئیں, ان کو بین کیا جائے. جب سے یہ ایڈ آن ہوئے ہماری لائف میں ہمارا ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, ان کو بند کرنا چاہیے اور واک کی طرف ہمیں آنا چاہیے.